ان کے ساتھ جو سندھ کے اتحادی تھے، جس میں فنکشنل مسلم لیگ ہے، جس میں ANPP ہے، جس میں ANP ہے، جس میں PMLQ ہے، وہ چاروں نے ان سے علیحدگی اختیار کی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ بڑا سانحہ ہے کہ کسی حکومت کے 4 اتحادی ایک آرڈیننس کی وجہ سے چھوڑ جائیں اس کو، تو اس کا مطلب اس آرڈیننس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. کیا سندھ کے حقوق کی بات، سندھ کے لوگوں کی اور سندھ کے جو عوام ہیں ان کے جو تحفظات ہیں کہ اس آرڈیننس آنے کے بعد سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، شہری اور دیہی آبادیوں کو؟ یہ اتنا متنازع آرڈیننس ہے، تو یہ اس حکومت کی ذمہ داری تھی، ان کو اسمبلی میں تو میجارٹی ہے نا، کہ اس کو ایکٹ کے صورت میں لاتے اور جو بھی اس کے پہلو ہیں ان پہ تھریڈ بریڈ گفتگو ہوتا، یعنی اچھی طرح سے ہر پہلو پہ پروونشل اسمبلی کے ممبر اس کو ایگزامن کرتے اور اپنی ویوز دیتے. میجارٹی تو ان کو ویسے بھی ہے اسمبلی میں، لیکن یہ رات کے تاریکی میں جو آرڈیننس لایا گیا ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ سندھ کے انٹریسٹ میں نہیں ہے. یہ صرف سندھ کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. میٹروپولن سٹی کا درجہ دیا گیا ہے 5 ڈویژن کو. اس جو ہے جو آرڈیننس جاری ہوا اس کے تحت لاڑکانہ ڈویژن، حیدرآباد ڈویژن اور دیگر جو ڈویژن ہیں، اس سے تو یہ لوگوں کو بات جو بتا رہے ہیں یا جو اتحادی جماعتی دونوں ہیں، پیپلز پارٹی اور MQM کے، وہ تو خوشائن کرا دے رہے ہیں کہ دیکھیں اب وسائل کی تقسیم جو تھی اس پہ زیادہ تر فائدہ حاصل ہوگا ڈویژن کو، لوگوں کو ایکسس جلدی ہوگی، لوگ وہاں پہ پہنچ سکیں گے بجائے کسی بڑے شہر میں آنے کے، ان کو وہاں ریلیف ملے گا. اس پہ آپ کیا کہیں؟ ڈویژن کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، ریلیف ڈسٹرکٹ لیول پہ مل جاتا ہے اگر دینا ہوتا ہے تو. یہ کیونکہ ایک سازش کے تحت ایک پھر نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ رورل سندھ میں بھی اور اربن سندھ میں جو کشمکش ہے اس کو ہم منیمائز کر کے پھر شہروں اور دیہی علاقوں میں کشمکش کرا لیں. تو یہ ایک بڑی سازش ہے جس کے نتائج آج نہیں تو کل سامنے آئیں گے، اور یہ بلکہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. پراونس کے خلاف تو ہے ہی، اور پراونس کو اگر کمزور کیا جائے گا تو پاکستان اس وقت 4 پلرز پہ کھڑا ہے، اور یہ 4 پلرز جو ہیں چاروں پراونسز ہیں. اور سندھ جو پلر ہے اگر وہاں لڑائی شروع ہوئی بٹوین دی 2 کلاسز، شہری اور دیہی، تو وہ کمزور ہو جائے گا، گر جائے گا. جب وہ گر جائے گا تو پاکستان کی عمارت کا ایک پلر گر جائے گا. جب پلر گر جائے گا تو خود عمارت گر جائے گا. کل کی اسٹرائک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سندھ کے لوگ کیا پیغام دیں گے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سندھ کی نمائندگی صرف ہم کر رہے ہیں؟ جن کے پاس اگر مینڈیٹ کی دعویٰ ہے تو پچھلے سال بھی ایوان صدر سے ایک وائسرا آیا تھا بابر امان، جن نے رات کی تاریکی میں سندھ کو انتظامی طرح 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا 7 اگست 2011 کو. تو 13 اگست 2011 کا وہ احتجاج سندھ کے لوگوں کا یاد ہے، پھر وہ اپنا آرڈر ان لوگوں نے واپس کیا تھا، نوٹیفیکیشن. تو کل ہماری 13 تاریخ کو پرامن ہڑتال ہے. اپنا احتجاج ہے وہ حکمران اور ساری دنیا دیکھے گی کہ سندھ کے لوگ جن کی تاریخ ساز پرامن جدوجہد رہی ہے وہ 13 تاریخ کو بھی پرامن احتجاج کریں گے. حکمران، ان کے الائز اتحادی پارٹیاں وہ دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، ایسے جیسے 12 مئی کا انہوں نے قتل عام کیا تھا. ہم پرامن لوگ ہیں، سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ڈیمانسٹریشن کریں گے، حکمران اور ساری دنیا دیکھیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید جلال محمد شاہ صاحب، سربراہ ہیں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے، اور سندھ بچاؤ جو ہے کمیٹی کی بھی جو ہے سربراہ ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. شاہ صاحب، آپ جو ہے سینئر سیاستدان ہیں اور سندھ کے اہم ایشوز پہ آپ کھل کے بات کرتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے جو گزشتہ کئی روز سے جب سے یہ سائن ہوا ہے، تمام سندھ کے لوگ، تمام پارٹیاں جو اس وقت اتحادی بھی تھے اور جو اس وقت باہر ہیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم نون، وہ لوگ، تمام لوگ، آپ لوگ اس کی بات کر رہے ہیں کہ سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 2 حصوں میں نہیں، 5 حصوں میں. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہوا ہے، اور اس میں کئی جو پرانا لوکل گورنمنٹ
جو سسٹم آرڈیننس 2001 آیا تھا، 2002 میں اپلائی ہوا تھا، اس میں 13 پروونشل سبجیکٹس جو ہے اس کو ڈیوالو کیا گیا تھا نیچے لوکل گورنمنٹ کے۔ ایک بات یاد رہے کہ آئین میں اسپیسیفائڈ ہیں سبجیکٹس، یہ مرکزی سبجیکٹس ہیں، یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ ایک سبجیکٹ ہے پروونشل گورنمنٹ کا۔ تو پروونشل گورنمنٹ کچھ چیزیں ہیں جو اپنی ڈیوالو کرتی ہے، لیکن قطعی طور پہ نہ پروونشل اسمبلی کو نہ پروونشل حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آئین کے منافی وہ سبجیکٹس پورے ٹرانسفر کر دے۔ جیسے ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ ان لینڈ فشریز کے نام پہ بھی، جو سمندری فشریز پہ بھی آپ قبضہ کر لیں گے، یا جو ہے آپ کلچر پہ بھی آپ قبضہ کر لیں گے، آپ جو ہے کوآپریٹوز پہ بھی جو ہے قبضہ کر لیں گے۔ یہ اسپیسیفائڈ ہیں، آئین میں طے ہیں کہ یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ پروونشل سبجیکٹس ہے۔ فیڈرل میں ایک ایجوکیشن کی ایک چھوٹی سی چیز رکھی ہوئی تھی، وہ بھی 18th امینڈمنٹ میں واپس ہو گئی ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ ان کو یہ پروونشل حکومت جس کا اختیار ہی نہیں ہے، یا میجسٹریسی کا سسٹم تھا جو ایس ڈی ایم مختار کار، ایس ڈی ایم اور ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہوتا تھا، وہ اگر سارے کے سارے ناظم کو اختیارات مل جائیں جو پولیٹیکل ہوتے ہیں، ان کے مقاصد بھی پولیٹیکل ہوتے ہیں، تو وہ تو مخالفوں کو اڑا دیں گے، یہ اڑا کے رکھ دیں گے۔ اس لیے ہم برٹش سسٹم جو ہے جس میں سول بیوروکریسی کا الگ کام ہوتا ہے اور میونسپل فنکشنز کا الگ کام ہوتا ہے، صفائی کریں، روڈ بنائیں، بجلی لگائیں، انڈر پاس بنائیں، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن وہ جو پروونشل سبجیکٹس ہیں اس کو اگر آپ انفورس کریں گے تو اس میں نقصان ہوگا، یہ قطعی طور پہ اس کے ہم دیکھیں جناب، اس وقت آرڈیننس جو آیا ہے اس میں بہت سی خامیاں ہیں جو ہمیں خود پیپلز پارٹی کے وہ دوست جو اس آرڈیننس کے بنانے کے مرحلے میں شامل تھے وہ خود بتا رہے ہیں، اور ابھی تک جو سامنے آیا ہے جو ابھی پبلک نہیں ہوا ہے، میڈیا کو کچھ کاپیاں ملی ہیں، اس میں یہ آرڈیننس جو ہے یہ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ تضاد میں ہے، صوبائی قانون کے تضاد میں ہے۔ اب یہاں پر واضح ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 2 قسم کے سبجیکٹس ہیں، ایک فیڈرل سبجیکٹس ہیں، دوسرے صوبائی سبجیکٹس ہیں۔ اب صوبائی سبجیکٹس کو مکانی اداروں کے حوالے کا آئین کے مطابق کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک میئر جو وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہوتا ہے، ناظم ہو، میئر ہو، اب اس قانون میں میئر وزیر اعلیٰ سندھ کے ماتحت نہیں ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ کے اندر دوسری گورنمنٹ کو جنم دیا گیا ہے۔ اور سندھ میں اس وقت بہت ہی غم اور غصے کی لہر پھیلی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی اگر پاپولر جماعت ہے تو آج لارکانہ میں رپورٹ ہوا ہے کہ وہ قانون کے وزیر ایاز عمرو صاحب کے گھر پر لوگوں نے اسی کے حلقے کے جن لوگوں نے ان کو چنا ہے وہ اس کے گھر پہ توے ٹانگ کے آئے ہیں۔ اب اسے اندازہ لگاؤ کہ وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے اگر وہ، اور اس کی یہ بھی ثابت ہے کہ جو 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس ہوا تھا پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کا، اس میں سارے ایم پی ایس پیپلز پارٹیز کے نے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مہم جو ہی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں آرڈیننس کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں آرڈیننس آپ لوگوں نے دکھایا ہی نہیں ہے۔ جو جماعتیں جن 2 جماعتوں نے آرڈیننس لایا ہے ان لوگوں نے اپنے ہی نمائندوں کو وہ آرڈیننس بھی نہیں پڑھایا۔ تو جب اسمبلی موجود ہے تو جمہوری روایت بھی یہ ہے کہ اسمبلی کے ذریعے کوئی بھی قانون اگر لایا جاتا ہے تو اسمبلی کے ذریعے لانا چاہیے۔ ابھی تک ہم نے جو بھی اسمبلیاں کور کی ہیں یا جو بھی جمہوری دور رہے ہیں میری حساب سے، تو اس میں اس طرح کی جمہوری روایت رہی ہیں، لیکن یہ جو اسمبلیوں کی موجودگی میں اس طرح کے آرڈیننس راتوں رات لانا، یہ تو پھر عوام میں بڑے شک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تمام کانفرنس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ سندھ کو تقسیم کریں اور ہماری لاشوں پہ سندھ تقسیم ہوگی۔ سندھ کی 1-1 انچ کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ہم تمام کی ہڑتال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کل کی ہڑتال جو ہے جنہوں نے ہڑتال کی ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ میں بھی امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی کال واپس لیں اور ڈائلاگ کے ذریعے آ کے بات چیت کریں۔ اگر کوئی پروپوزل ہے ان کے پاس بہتر پروپوزل تو آ کے بات چیت کر سکتے ہیں۔